تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں انسانی سوچ صرف سینہ بسینہ سفر کرتی ہے، ایک ایسا دور جہاں اگر آپ کو علم چاہیے تو آپ کو کسی بادشاہ کی لائبریری یا خانقاہ کی خاموشی میں پناہ لینی ہوگی، جہاں کاتب برسوں کی محنت سے ایک ایک حرف کو کاغذ پر اتارتے ہیں اور ایک معمولی سی غلطی پوری کتاب کو ضائع کر دیتی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ 7 معجزے نہ ہوتے جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا تو ہماری زندگی کتنی محدود ہوتی؟ ہماری تہذیب کی کہانی اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ ان انقلابی ایجادات سے لکھی گئی ہے جنہوں نے انسانی عقل کو نئی پرواز دی۔ یہ صرف مشینوں کے قصے نہیں ہیں، یہ ان انسانوں کی جدوجہد ہے جنہوں نے فاقوں، مالی تباہی اور معاشرتی تنقید کے باوجود ہار نہیں مانی۔ یہ کہانی ہے ان 7 ایجادات کی جنہوں نے ریت پر رینگتے ہوئے انسان کو کائنات کا حکمران بنا دیا۔ آئیے وقت کے پردے کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور اس عظیم سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جرمنی کے شہر مینز کی ایک تاریک گلی میں ایک سونار اور دھاتوں کا ماہر جوہانس گٹنبرگ ایک ایسے خواب میں مبتلا ہے جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اس سے پہلے کی دنیا میں کتابیں ایک نایاب دولت تھیں جو صرف امراء اور کلیسا کے پاس مقید تھیں۔ گٹنبرگ اس قید کو توڑنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لکڑی کے تختوں پر پورے صفحات کندہ کرنا بہت سست عمل ہے۔ اسے کچھ ایسا چاہیے جو لچکدار ہو، پائیدار ہو اور بار بار استعمال ہو سکے۔ گٹنبرگ اپنی سونار کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے سیسے، ٹن اور اینٹیمنی کا ایک خاص مرکب تیار کرتا ہے۔ یہ وہ دھات ہے جو کم درجہ حرارت پر پگھلتی ہے اور تیزی سے ٹھنڈی ہو کر ایک مکمل نقش بناتی ہے۔ وہ اپنی سب سے بڑی ایجاد ہینڈ مولڈ تیار کرتا ہے جس کی مدد سے اب ہزاروں حروف منٹوں میں ڈھالے جا سکتے ہیں۔ لیکن حروف تو بن گئے، اب انہیں کاغذ پر کیسے اتارا جائے؟ وہ مینز کے انگوروں کے باغات میں جاتا ہے اور وہاں انگور نچوڑنے والی سکرو پریس کو دیکھتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ مشین لکڑی کے تختے پر برابر دباؤ ڈال کر رس نکال سکتی ہے تو یہ کاغذ پر علم کی روشنائی بھی بکھیر سکتی ہے۔ وہ اس پریس کو دوبارہ ڈیزائن کرتا ہے تاکہ دباؤ اچانک اور لچکدار ہو۔ لیکن ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اس وقت کی پانی والی روشنائی دھات کے حروف پر ٹھہرتی نہیں ہے۔ گٹنبرگ ہار نہیں مانتا۔ وہ برسوں کے تجربات کے بعد السی کے تیل اور دھوئیں کی کالک سے بنی ایک گاڑھی تیل والی روشنائی ایجاد کرتا ہے جو دھات سے چپٹ جاتی ہے۔ جب وہ اپنی مشہور 42 لائنوں والی بائبل کی چھپائی شروع کرتا ہے تو ورکشاپ کی فضا ایک عجیب جوش سے بھر جاتی ہے۔ حروف ڈھالنے کی آواز، پریس کی گھڑگھڑاہٹ اور تازہ روشنائی کی خوشبو، یہ ایک نئے دور کی پیدائش کی آوازیں ہیں۔ لیکن اس عظیم ایجاد کے پیچھے ایک المیہ چھپا ہے۔ گٹنبرگ کے پاس سرمایہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ یوہان فسٹ نامی ایک امیر تاجر سے بھاری قرض لیتا ہے۔ جیسے ہی پروجیکٹ کامیابی کے قریب پہنچتا ہے، فسٹ دھوکے سے گٹنبرگ پر مقدمہ کر دیتا ہے۔ عدالت گٹنبرگ کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور اس کی تمام مشینیں، حروف اور چھپی ہوئی بائبل فسٹ کے قبضے میں چلی جاتی ہیں۔ جس شخص نے دنیا کو علم کا تحفہ دیا، وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں غربت اور گمنامی میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اس کا مشینی ذہن اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ 1500 تک گٹنبرگ کی پریس یورپ کے 200 سے زائد شہروں میں پہنچ چکی تھی اور 2 کروڑ سے زیادہ جلدیں چھپ چکی تھیں۔ اب علم کسی بادشاہ کی جاگیر نہیں رہا، بلکہ ہر عام انسان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار بن گیا ہے جس نے رینیساں اور سائنسی انقلاب کی بنیاد رکھی۔